لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر البراءة عن أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صلوات علی محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضران گرامی، ہماری گفتگو اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ زیارت امین اللہ کے حوالے سے جو 13 نکات، 13 وہ دعائیں کہ جو پروردگار اعظم سے اپنے نفس کے لیے ہم مانگتے ہیں، ان کا کسی حد تک کچھ وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کی گئی. اور آج انشاءاللہ کچھ مقدماتی گفتگو کے بعد ان 22 چیزوں کی ابتدا ہوگی. میری کوشش یہ ہوگی کہ کم سے کم ان میں سے 14 چیزیں آج بیان ہو جائیں، تاکہ بعد میں کل بقیہ چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس زیارت امین اللہ کا تتمہ ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد. حضرات گرامی، آج شب ولادت امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، اور اس حوالے سے زمانے کے امام کی خدمت میں ہم ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. ایک مرتبہ پھر بآواز بلند درود پڑھ دیجیے محمد. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات مبارک ایک ایسی ہستی کہ جن کا دنیا میں آنا، جو کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جو بچے کی پیدائش کے حوالے سے زیادہ تر مستحبات اور جو اسلام کی مسنون باتیں کہ جنہیں سنت قرار دیا گیا، پہلی مرتبہ اللہ کے رسول کے گھر یعنی ان کی بیٹی کے گھر جب امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت وہ چیزیں عالم اسلام کے سامنے آنا شروع ہوئیں. جب امام تشریف لائے، اس کے بعد عقیقہ کیا گیا، نام گزاری کے اعتبار سے، دیگر تمام مستحبات کے اعتبار سے اسلام کے اندر وہ تمام احکامات کی وضاحت پیش کی گئی. حضرات گرامی، ان تمام چیزوں کو آج بیان نہیں کرنا چاہ رہا، صرف 2 باتیں امام کی سیرت کے حوالے سے اور پھر اپنی گفتگو کی طرف آ جاؤں کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جب ہم کسی امام کی زیارت کے لیے ان کے روضہ مبارک میں جائیں، ان کی قبر مبارک کے پاس جائیں، تو آج ان کی ولادت ہے کہ جن کی قبر مبارک ویران ہے. تو سب سے پہلے تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم جنت البقیع کے دوبارہ تعمیر کے جلد از جلد اسباب مہیا فرمائے. ہم سب کو بار بار جنت البقیع کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام حسن مجتبی علیہ السلام ایک مرتبہ سفر کر رہے ہیں. یہ روایت ہے
الکافی میں شیخ کلینی نے اس روایت کو نقل کیا، اور یہ روایت کی گئی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن مجتبی علیہ السلام سفر کر رہے تھے، اور سفر کرتے کرتے، سفر بھی ایسا تھا کہ مدینہ سے نکلے تھے اور حج کے لیے جا رہے تھے، اور امام کا ارادہ یہ تھا کہ امام پیدل سفر کریں گے، تو کچھ عرصے کچھ منازل امام پیدل سفر کرتے رہے اپنے خدام کے ساتھ۔ کچھ عرصے کے بعد ہوا یہ کہ جیسے کہ انسان چل چل کر جب کچھ مدت گزار لیتا ہے چل چل کر، تو اس کے پاؤں میں ورم آنا شروع ہو جاتا ہے۔ امام کے بھی پیروں میں ورم کی کیفیت شروع ہو گئی۔ ایک مرتبہ خدام نے آ کر امام سے کہا کہ مولا اب آپ کچھ دیر کے لیے سوار ہو جائیے، مسلسل آپ پیدل سے تشریف لے جا رہے ہیں، کچھ دیر کے لیے سوار ہو جائیے تاکہ ان پیروں کو کچھ آرام مہیا ہو جائے، اور اس کی وجہ سے آپ کا ورم جو ہے وہ کچھ کم ہو جائے۔ کہا نہیں، اب امام علیہ السلام کیا ارشاد؟ کہا نہیں، مجھے آرام نہیں کرنا، بس یہ تم دھیان رکھو کہ جب اگلی منزل آئے گی تو اگلی منزل سے پہلے تمہیں ایک شخص ملے گا، ایک سیاہ فام شخص ہوگا، ایک کالا حبشی شخص ہوگا، کہ وہ آئے گا تو اس کے پاس ایک تیل ہوگا، کہ اس سے وہ تیل لے لینا، اور جتنی رقم وہ مانگے بغیر اس چو چرا کے کہ اس سے کوئی بارگیننگ کرنا یا اس کی کوئی قیمت کو کم کرانے کی کوشش کرنا، اس سے جو مانگے وہ دے دینا۔ کہ مولا یہاں پر جس سفر میں ہم موجود ہیں، یہاں پر دور دور تک ایسا کوئی امکان نہیں ہے کہ کسی شخص کے پاس کوئی دوا ہو یا کسی شخص کے پاس کوئی تیل ہو، کوئی چیز ہو کہ جو آ کر ہمیں بیچے۔ ابھی قریب کی منازل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہم بھی جیسے کہ آپ کہیں بھی سفر کرنے جاتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس سفر کے درمیان کچھ نہیں ہے، تو آپ کی امید بھی نہیں ہوتی۔ اب امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہاں پر اگلی منزل سے پہلے تمہیں ملے گا۔ خدام حیران ہے کہ کیسے یہ کیسے ہو جائے گا کہ امام علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب اگلی منزل سے قریب ہوئے اس سے پہلے ایک شخص نظر آیا، جیسا کہ امام علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ شخص جب آیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ تیل ہے، میں دینا چاہتا ہوں حسن ابن علی کو۔ کیا قیمت ہے طے کرنے کا؟ میں حسن ابن علی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، مجھے اگر ممکن ہو سکے ان کے پاس لے چلو۔ کہ ایک مرتبہ امام علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا، اور وہ جو اس کا ہدیہ تھا، اس نے جو تیل بنایا تھا یا وہ جو دوا تھی اس کے پاس اس نے پیش کی، کہا مولا میں آپ کی خاطر یہ لایا ہوں، مجھے اس کی کوئی قیمت نہیں چاہیے، میں آپ کی خاطر لایا ہوں یہ، بس میں ایک چیز آپ سے چاہتا ہوں۔ ہم دعا سے متعلق بات کر رہے ہیں، دعا کے ایک حصے کو ہم مکمل کر چکے ہیں، دوسرے حصے کو ابھی شروع کرنے والے ہیں کہ زیارت امین اللہ میں ہم نے اپنے لیے، اپنے نفس کے لیے جو مانگا تھا وہ مانگ لیا، اور اب پروردگار عالم سے ان بندوں کے اور پروردگار کے روابط سے متعلق آج جملے شروع ہوں گے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک مومن کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہونی چاہیے کہ وہ جو مانگے، اور بہترین کمال اگر اپنی اولاد کے لیے مانگے تو وہ کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیے اس شخص کو کہ جس کی امام علیہ السلام اس طرح سے پہلے سے پیشن گوئی بھی کر چکے تھے، اور اب امام کی خدمت میں آیا تو امام سے کیا دعا کرنے کی حاجت رکھتا ہے؟ کہتا ہے مولا بس ایک دعا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا میں جب نکلا تھا تو میری بیوی حاملہ تھی، اس کے یہاں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی، بس میں اتنا چاہتا ہوں مجھے ایسا لڑکا نصیب ہو جو آپ کا چاہنے والا اور آپ کا شیعہ ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے مجھے، دولت دنیا، مال دنیا، تمام چیزیں، یہ کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے صرف اتنا چاہیے جو میرا بیٹا پیدا ہو وہ آپ کا شیعہ بن جائے، اس سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں ہے۔ اور امام علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اے شخص جب تو نکلا ہے اس کے بعد پروردگار عالم نے، جب کہ تو یہاں پر ہے، تیری زوجہ کے بطن سے ایک بچے کی صحیح اور سالم بچے کی ولادت بھی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ پروردگار عالم اسے میرا شیعہ بھی قرار دے گا۔ یہ کمال ہے ایک مومن کا کہ انسان اپنے لیے اگر کسی چیز کو طلب کرتا اور امام کی خدمت میں پہنچ جانے کے بعد ایک ہدیہ امام کی خدمت میں لے کر گیا ہے، اور امام سے چاہ رہا ہے کیا؟ کہ اگر میری اولاد ہو تو وہ اولاد ایسی ہو جو آپ کے شیعہ ہو، اگر شیعہ نہ ہو پھر اولاد کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے محمد۔ تو یہ جن دعاؤں کو ہم طلب کرنا چاہتے ہیں ان میں سے بہترین دعا کی ایک مثال امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے، اور بس یہاں پر ایک اور حکایت عمالی شیخ صدوق
شیخ صدوق نے جن روایتوں کو جمع کیا، جن کو املا کروایا، امالی کے اندر تحریر فرمایا، ان امالی صدوق میں سے ایک روایت کہا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول بیمار ہوئے اور بیماری کے عالم میں ایک زوجہ کے حجرے میں موجود تھے. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اپنے بچوں حسن اور حسین کے ساتھ اللہ کے رسول کی عیادت کے لیے تشریف لے آئے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی خدمت میں بیٹھی تھیں. جب اللہ کے رسول کچھ بیماری کے عالم میں تھے اور ایسی کیفیت میں آ گئے کہ اللہ کے رسول فی الحال سو گئے، نیند کا غلبہ ہوا، اللہ کے رسول سو گئے. جناب سیدہ نے چاہا کہ اب چونکہ اللہ کے رسول سو چکے ہیں تو اب میں چاہتی ہوں کہ اب واپس ہم گھر چلے جائیں. حسن اور حسین سے کہا کہ چلو ہم گھر چلتے ہیں، اور فی الحال میں نہیں چاہتی کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دوں، بیدار کروں، ہم گھر چلے جاتے ہیں. اب امام حسن اور حسین کہتے ہیں کہ نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. کہا نہیں، کہا اماں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی خدمت میں، ہم اپنے نانا کی خدمت میں رہنا چاہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. اسی اسنا میں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ایک طرف امام حسین علیہ السلام، دونوں پہلوؤں میں آ کر بیٹھ گئے. اور کچھ دیر کے بعد وہ دونوں بھی جس طرح اللہ کے رسول آرام فرما رہے تھے، یہ دونوں بھی سو گئے. جب سیدہ کونین نے دیکھا کہ بچے بھی سو چکے ہیں اور جانا چاہتی تھی تو کہا کہ ٹھیک ہے یہ دونوں یہیں پر سوئے. جناب سیدہ اپنے گھر تشریف لے گئیں. اب کچھ دیر کے بعد اس روایت کا جملہ ہے کہ جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بیدار ہوئے اور اس زوجہ نے جن کے گھر میں وہ موجود تھے پوچھا کیا ہماری ماں کہاں گئیں؟ کب وہ جا چکی ہیں. کا ایک مرتبہ یہ دونوں بھی اپنے گھر کی طرف روانہ ہونا شروع ہو گئے. کہ جب گھر کی طرف روانہ ہوئے تو رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، ایسی کیفیت تھی. جب باہر نکلے تو دیکھا کہ بادل گرج رہے تھے اور بادل چھائے ہوئے تھے. کچھ ایسی کیفیت تھی کہ اب بارش ہونے کا امکان تھا، اب بارش بہت قریب تھی. کہ ایک مرتبہ دونوں نے چلنا شروع کیا. جب چلنا شروع کیا تو ایسا محسوس کیا کہ اب شاید ہم اس اندھیرے میں اپنے گھر کو نہیں ڈھونڈ پائیں گے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اسی باغ میں جو بنی نجار کا باغ تھا وہیں جا کر ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے. وہیں دونوں نے آپس میں باہیں ڈالی اور آرام کرنے کے لیے وہیں لیٹ گئے. کہ ایک مرتبہ یہ دونوں بچے یہیں پر لیٹ گئے. اب اندازہ کیجئے گا کہ کس طریقے سے لوگوں کے رویے ہوا کرتے ہیں، کیسے پروردگار عالم کے نزدیک اور پروردگار عالم کے بھیجے ہوئے رسول کے نزدیک کتنا مقام ہے ان افراد کا. ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول کچھ دیر کے بعد بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد اپنی زوجہ سے پوچھا کہ بتاؤ حسن اور حسین موجود تھے، کہاں گئے؟ کہ وہ رات کے وقت میں نکل گئے، اپنے گھر جانا چاہتے تھے. کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول پریشان ہوئے اور دعا کی کہ پروردگار میری طرف سے یہ دونوں بچے تیرے حوالے ہیں، میری طرف سے یہ دونوں بچے تیرے حوالے ہیں، تو ان کا نگہبان رہنا. کہ ایک مرتبہ نکلے، جیسے ہی نکلے تو اللہ کے رسول کے چہرے پر جو نور تھا اس نور کی روشنی میں چلتے چلے گئے. کہ دیکھا کہ کسی اس باغ کے قریب گزرے، دیکھا امام حسن امام حسین علیہ السلام آپس میں باہیں ڈالے ہوئے سو رہے ہیں. جب اللہ کے رسول قریب ہونا چاہتے تھے ایک مرتبہ کھانسی کی آواز نکالی. کہ جیسے ہی کھانسی کی آواز نکالی تو دیکھا کہ کوئی چیز وہاں سے ہٹ گئی. کہ کیا ہوا؟ کہ وہاں ایک اژدہا تھا، ایک بہت بڑا سا سانپ تھا کہ جس کے 2 پر تھے، جس کی کیفیت اتنی عجیب تھی کہ اس کے جسم پر بال بھی تھے، 2 پر بھی تھے، اور ایسی کیفیت میں وہ ان دونوں بچوں کی رکھوالی کر رہا تھا، دونوں پر پنکھا جل رہا تھا. کہ ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول نے یہ آواز نکالی، یہ سانپ جو تھا ایک سائڈ پر ہو گیا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے خطاب کرنے لگا، گفتگو کرنے لگا. اور جب فصیح عربی میں اللہ کے رسول سے خطاب کیا اور کلام کیا تب آپس میں گفتگو شروع. کہا بتا تو کون ہے؟ کہا میں قوم جنات میں سے ایک جن ہوں کہ ہم جنات کے قبیلے میں جب قرآن سے متعلق کچھ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک آیت سے متعلق سوال تھا، ہم بھول گئے تھے آیت کون سی ہے اور کیا ہے، اس سے متعلق ایک سوال تھا. میں اپنے قبیلے کی جانب سے آپ کی طرف آ رہا تھا تاکہ اس آیت سے متعلق سوال کروں. کہ میں جب یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے آواز سنی کہ دیکھو یہاں حسن اور حسین موجود ہیں، تو آج ان کی رکھوالی کرنا تمہاری ذمہ داری ہے.
کہ میں یہاں رک گیا اور یہاں پر اس طریقے سے ان کی رکھوالی کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے خطاب ہوا، اللہ کے رسول نے اس کو جواب دیا، جو آیت سے متعلق سوال تھا اس کا جواب دے دیا گیا، اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے حسن اور حسین کو اٹھایا، اپنے کاندھوں پر سوار کیا اور لے کر چلے۔ اتنی دیر میں جب یہ واقعہ ہو رہا تھا کچھ اور اصحاب پہنچ گئے، جب آپس میں باتیں لوگوں کو معلوم ہونا شروع ہوئی، کچھ اصحاب کوئی شخص آگے بڑھا، کہنے لگا اللہ کے رسول 2 بچے آپ کے کاندھے پر سوار ہیں، ایک ہمیں عنایت کر دیجئے، ایک کو ہم اٹھا لیتے ہیں، آپ دونوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ کہا نہیں، پروردگار تمہاری نیت کو جانتا ہے، وہ تمہیں اجر دے گا جیسی تمہاری نیت ہوگی۔ یہ دونوں بچے میرے ساتھ ہیں۔ کہ ایک مرتبہ سفر کرتے رہے، اور ایک مرتبہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ ایک بچے کو میرے حوالے کر دیجئے۔ کہ ایک مرتبہ اب امام حسن حسین علیہ السلام سے اللہ کے رسول مخاطب ہوتے ہیں کہ بیٹا تم میں سے اے حسن تم جانا چاہتے ہو اپنے بابا کے پاس؟ کہا نہیں، مجھے اپنے بابا سے زیادہ آپ کا کاندھا زیادہ عزیز ہے۔ یہی سوال امام حسین علیہ السلام سے کیا، کہا جو میرے بھائی نے جواب دیا ہے وہی جواب میرا ہے۔ کہا ایک مرتبہ اللہ کے رسول ہی دونوں کو اپنے کاندھے پر سوار رکھتے ہوئے یہ تشریف لے جاتے رہے اور یہ سفر جاری رہا۔ کہ جب اللہ کے رسول جب ان دونوں افراد کو، دونوں بچوں کے لیے اتنا احترام کرتے تھے، سارا مدینہ جانتا تھا، جب کوئی مدینہ میں قحط زدگی کی حالت ہو جاتی، کبھی بارش نہ ہوتی، کبھی کوئی ایسے مسائل ہو جاتے، کبھی حسن اور حسین غمزدہ ہو جاتے، یہی حسن اور حسین تھے کہ جن کے احترام میں کبھی اللہ کے رسول خطبہ چھوڑ دیا کرتے تھے، کبھی حسن اور حسین کے احترام میں انہیں اپنے کاندھوں پر سوار کر لیا کرتے تھے۔ یہی حسن اور حسین تھے جب تمنا کرتے تھے تو سواری بن جایا کرتے تھے۔ یہی حسن اور حسین تھے جب سجدے کی حالت میں اللہ کے رسول کے اوپر سوار ہو جائیں تو خدا حکم دیا کرتا تھا سجدے کو طول دو جب تک کہ خود نہ اتر جائیں۔ یہ مقام ہے ان افراد کا کہ جو اللہ کے رسول پہچنواتے رہے۔ ہائے افسوس اس امت مصطفیٰ کا، اس امت اسلامیہ پر کہ جیسے ہی اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے، نہ فاطمہ زہرا کا احترام رہا، نہ حسن مجتبیٰ کا احترام رہا، نہ حسین کا احترام رہا، بلکہ ہر ایک ہی اہل بیت پر ایسے مظالم ڈھائے گئے کہ آج رہتی دنیا تک تا قیام قیامت ان تمام مصائب پر اگر ماتم بھی کرتا رہا جائے تو ایک مومن کے لیے وہ دل کی تسلی کا باعث نہیں بن سکتا، ان چیزوں کا، ان زخموں کا مداوا نہیں کیا جا سکتا۔ عجیب صورتحال ہے۔ یہ اللہ کے رسول ہر موقع پر بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کی طہارت کا پروردگار نے حکم دیا ہے، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے مقام کو خداوند متعال کلام پاک میں بار بار بیان کرتا ہے، یہی وہ افراد ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے علم اور حکمت سے نوازا ہے، یہی وہ افراد ہیں جو میرے جانشین ہیں، یہی وہ افراد ہیں جو کمالات رکھتے ہیں، یہی وہ افراد ہیں کہ جو تمہارے سامنے میرے بعد حجت خدا ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا تھا؟ ایک مرتبہ کوئی شخص امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے، مولا ہم نے آپ کے بابا سے بہت معجزات دیکھے ہیں، آپ بھی کوئی ایسا معجزہ دکھائیے۔ امام علیہ السلام نے اشارہ کیا، ایک مردہ تھا، ایک شخص مر گیا تھا، زندہ کر دیا، اور جب زندہ کر دیا تو وہ مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب اصحاب کہنے لگے کہ ہاں جیسے ہم آپ کے بابا سے معجزات دیکھا کرتے تھے ویسے ہی آپ سے معجزات دیکھا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے اس طرح کے فضائل اور کمالات، یہ تمام وہ چیزیں کہ جو تاریخ نے بیان کیے۔ اب مومن کی شان کیا ہے؟ کم سے کم ان کو جانے تو صحیح، ان کی معرفت تو حاصل کرے۔ جیسے جیسے انسان کی معرفت کے مراحل بڑھتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے انسان کا ایمان اپنے کمال تک جاتا ہے۔ بس یہیں سے اپنی گفتگو کو رکھ دیتے ہیں کہ وہ جملے کے جو پروردگار عالم سے، ان افراد کے پروردگار سے تعلق کو بیان کرتے ہیں، ایک کر کے بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد اور ذرا غور کیجئے گا کہ جملے وہ ہیں کہ جس سے پہلے
روایت میں ملتا ہے کہ اپنے جسم کو زری سے یا قبر مبارک سے چپکائے اور پھر یہ جملے کہے. زیارت کا جو انداز ہے آپ نے زیارت کی کتابوں میں دیکھا کہ ایک مرتبہ سامنے کھڑے ہو کر کچھ جملے کہنے ہیں اور پھر قبر مبارک پر چپک کر پھر جملے کہنے ہیں. یہ وہ جملے ہیں کہ جو اب شروع ہو رہے ہیں. یہ تیسرا حصہ ہمارے اعتبار سے, ہمارا جو تقسیم تھی اس اعتبار سے تیسرا حصہ, کہ جس میں جب چسپاں ہو کر چپک کر پھر اب جملے کہہ رہے ہیں. اللہم انا قلوب المخبتین الیک والہا. پروردگار, پہلے ہم نے اپنے لیے مانگا تھا, اب کیا ہے کہ پروردگار ان لوگوں کے دل کے جو تیری طرف مائل ہیں, تیری طرف آنا چاہتے ہیں, ان کے دل تیری طرف جھکے ہوئے ہیں. ابھی ایک سے متعلق بات نہیں ہو رہی ہے, تمام بندوں سے متعلق, اس کیفیت سے متعلق بات ہو رہی ہے کہ جو تیری طرف جھکنا چاہتے ہیں ان کے دل تیری طرف مائل ہو گئے ہیں. وَسُبُلَ الرَّاغِبِينَ إِلَيْكَ شَارِعًا, اور تیری طرف رغبت کرنے والے. کون ہے اہل بیت کی طرف رغبت کرنے والے؟ کون ہے پروردگار عالم کی طرف رغبت کرنے والے؟ جو مثالیں تاریخ کی ملتی ہیں یہ آپ کے لیے بالکل واضح ہیں. کئی ایسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں, کہا کہ جن افراد کو, جو افراد جن کی رغبت تیری طرف ہے, ان کے راستے بالکل واضح ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اہل بیت کی سیرت کسی کے لیے پوشیدہ رہ گئی ہو. ہاں, اگر کوئی شخص عمل نہیں کرنا چاہتا, اگر کوئی شخص اس سیرت اہل بیت کو جانتے بوجھتے ہوئے ٹھکرا کر اپنے آپ کو لذات دنیا میں ملوث کرنا چاہتا ہے, الگ بات ہے. ورنہ جو خدا کی طرف جانا چاہتا ہے اس کے لیے راستہ بالکل واضح ہے. اس کے لیے کوئی دو باتیں نہیں ہیں کہ جو خدا سے امید لگاتا ہے. میں نے کل بھی ایک آیت کا حوالہ دیا تھا کہ جس میں پروردگار عالم نے کہا کہ جب کوئی انسان اگر خدا کی طرف کوشش کرنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے, پروردگار یقیناً ضرور بضرور اس کی ہدایت کے راستے وہ مہیا کر دیتا ہے. تو خدا کے راستے بالکل واضح ہیں. اب یہ انسان کا کام ہے کہ کب خدا کی طرف قدم بڑھاتا ہے, اور جب اس قدم کو بڑھائے گا تو پھر کمال کو حاصل کرنا شروع کرتا ہے. وَأَعْلَامَ الْقَاصِدِينَ إِلَيْكَ وَاضِحًا, اور جو تیری طرف قصد کرنے والے ہیں ان کی نشانیاں بالکل واضح ہیں. اب میں کیا بیان کروں خطبہ حمام کے جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب متقین کی صفات پوچھی گئی, ایک صحابی کہتے ہیں کہ مولا متقی کسے کہتے ہیں؟ مولا نے ایک جملے میں اس متقی کی صفت کو بیان کیا. کہ نہیں مولا, ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیے محمد.
متقین کی صفات جو حمام نے امام علیہ السلام سے پوچھی، مولا نے ایک جملہ بیان کیا، جب اس جملے کو جواب دے دیا گیا، اب کہا کہ نہیں مولا اس سے بڑھ کر چاہتا ہوں، وہ صفات بیان کیجیے۔ مولا نے انکار کیا، برداشت نہیں کر پائے گا، کہ ایک مرتبہ جب اصرار کیا، وہ صفات کو بیان کیا۔ صرف متقی کی ان صفات کو بیان کرنے کا انداز تھا، وہ کلام امام تھا، جس کی تاب نہ لا سکا وہ انسان وہیں پر گرا اور مر گیا کہ میں کہاں اور متقی کہاں۔ وہ صفات کے جو امام المتقین بیان کر رہا ہو، صفات واضح ہیں، راستہ واضح ہے، لیکن اس راستے پر چلنے کے لیے انسان کو کچھ محنت بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اگر ایمان قبول کر لیا، اگر ہم نے ایک چیز کا اقرار کر لیا تو اب ہمارے لیے اعمال بالکل بیکار ہو گئے، اب ہمارے لیے اعمال کا دروازہ بند ہے، ہم جو بھی چاہیں کرتے رہیں اور ہمیشہ ہمارے لیے کامیابی ہی رہے گی۔ نہیں، پہلے دن میں نے ایک جملہ کہا تھا، ایمان ہے ضرور، اس کا یقین بھی ضرور ہے، لیکن یہ آخر تک رہے گا یہ حتمی نہیں ہے، اور جب یہ آخر تک رہے یا نہ رہے اس کا دار و مدار بہرحال انسان کی آگے کی زندگی میں اور اس کے عمل سے فرق پڑے گا۔ کہ جہاں پر انسان ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ جو بعد میں ایمان قبول کرتے ہیں، کچھ ایسے بھی نظر آتے ہیں جو ایمان پر تھے لیکن پھسل گئے۔ میں آج امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ایک مثال اور پیش کروں گا۔ اور وہ ایسی مثال کہ جب امام علیہ السلام امیر المومنین کی شہادت ہو چکی، ایک بڑا لشکر تیار ہونے جا رہا ہے، جس بڑے لشکر کے لیے امام علیہ السلام نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو اس خطبے کو سننے کے بعد امام چاہ رہے تھے کہ میری فوج تیار ہو جائے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ امیر المؤمنین کی فوج میں جتنے افراد، ہزاروں کی تعداد میں، یہ بڑے بڑے سرداران موجود تھے، کتنے لوگ تھے کہ جو ساتھ دینے والے تھے، پہلی آواز پر لبیک کہنے والے تھے۔ کہ جب امام علیہ السلام نے جب خطبہ دیا تھا، جب یہ جملے کہے تھے، اس کے بعد کوئی بھی نہ تھا جو امام کو جواب دے۔ عدی ابن حاتم کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں افسوس ہو تم پر، برائی ہو تم لوگوں کے لیے، تمہارا امام تمہیں پکار رہا ہے اور تم جواب نہیں دیتے ہو۔ یہ حالت ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی امامت کا، بالکل آغاز ہے اور وہاں جو لشکر ترتیب پا رہا ہے۔ اس کے بعد اس غیرت کی وجہ سے لوگوں نے تلواریں اٹھائیں اور اپنے اپنے مفادات کی خاطر ایک لشکر بن تو گیا، لیکن وہ بہرحال ایمان کے اس کمال پر نہیں تھا کہ جس کمال پر امام چاہتے تھے۔ اور یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جب ان لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہو، اور اس کمزور ایمان کے ساتھ جبکہ وہ امام پر بھی بھروسہ نہ کرتے ہوں، تو پھر آخر میں یہی ہوا کہ امام علیہ السلام کی اس فوج کہ جس کا ایمان ایسا تھا کہ جو ایمان قابل بھروسہ نہ تھا، آہستہ آہستہ بکتی رہی فوج، اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آخر میں جب امام علیہ السلام صلح کرتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کے جو با ایمان افراد ہیں ان کے مفاد میں اس صلح نامے کو جب دستخط کرتے ہیں، تو اسی کی خبر پاتے ہی وہی افراد ہیں جو پہلے نام لے رہے تھے امام علیہ السلام کا، جو پہلے امام علیہ السلام کی خاطر تلوار اٹھائے ہوئے تھے، امام کی فوج میں اپنے آپ کو بڑھ بڑھ کر پیش کر رہے تھے، یہی افراد تھے امام ہی کے خیمے پر حملہ کرتے ہیں، امام ہی کے ران کو زخمی کر دیا جاتا ہے، اور مشکل سے امام علیہ السلام اپنی جان اپنے لشکر میں بچا پاتے ہیں۔ یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مظلومیت ہے۔ پھر تاریخ سوال کرتی ہے اور عجیب عجیب باتیں جو لوگوں کی جانب سے پیش کی جاتی ہیں، اور مورخین کسی بھی طریقے سے ان تمام حقائق کو پوشیدہ رکھ کے اور ان پوشیدہ حقائق پر ایک مبہم سا سوال چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا ہمارا مومن بھی تمام حقائق کو جانتا ہے؟ کیا ہم نے بھی کبھی تاریخ کو مطالعہ کرنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے بھی کچھ پڑھنے کی کوشش کی کہ اگر آج کوئی ہمارے امام سے متعلق کوئی سوال کرتا ہے تو کیا ہمارے پاس بھی جواب ہے کہ حقیقت ہم بھی جانتے ہوں؟ ان تمام سے بھی غض نظر کرتے ہوئے جو اصل نقطہ تھا، جس وجہ سے وہ فوج ناکام ہو رہی تھی، جس وجہ سے امام علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ میرے اصحاب میں وہ بات نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے، کیا آج ہمارے اندر وہ بات ہے؟ کیا آج ہم زمانے کے امام کے لیے اتنے ہی سنسیئر ہیں
کہ ہم اپنی سب چیزوں کو چھوڑ کر، ساری لذات کو چھوڑ کر، سارے کام کاج کو چھوڑ کر، سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، سارے گھر والوں کو چھوڑ کر، حتیٰ اپنی جان داؤ پر لگا کر اپنے زمانے کے امام کی خاطر کوئی کام کر سکتے ہیں؟ آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آج ہماری بھی حالت ایسی ہے کہ ہم اپنے امام کی خاطر اتنے سنسیئر ہیں تو واقعی مومن کہلانے کے حقدار ہیں، اور اگر اب بھی ہمارے اعمال میں کچھ کمی ہے، ہمارے ایمان میں کوئی کمی ہے کہ ہم بظاہر دعوے بھی کرتے ہیں لیکن عملی میدان میں ہم بعض اوقات پیچھے رہ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے امتحانات ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوا کرتی ہیں کہ جہاں پر اہل بیت کی محبت کو ہم خود اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اگر ان کو دیکھیں تو اکثر اوقات ایسا نظر آتا ہے کہ ہم خود اس محبت اہل بیت کے امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ صرف تنبیہ کی جائے، یہ مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پر انسان اپنے آپ کو گرو کرے، اپنے آپ کو آگے بڑھائے، اور جتنا ہو سکتا ہے یہ ماہ مبارک رمضان، یہاں پر ہر انسان کوشش کرنے کے لیے، ہر انسان تگ و دو کرنے کے لیے، ہر انسان اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے آتا ہے، اسی لیے محنت کرتا ہے، اسی لیے سیکھتا ہے، اسی لیے قرآن پڑھتا ہے، اسی لیے روزہ رکھتا ہے، اسی لیے اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے تاکہ ایمان کے اس مرحلے تک پہنچ جائے جہاں امام ہم سے چاہتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں بار الہ ہم سب کو بہترین ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ بس چند جملوں کا اور اضافہ اور اس کے بعد اختتام کی طرف۔ وَأَفْئِدَةَ الْعَارِفِينَ مِنْكَ فَازِعَةً، اور جو تیرا عرفان رکھنے والے ہیں، جو تیری معرفت رکھنے والے دل ہیں، وہ تیری طرف تجھ سے خوف زدہ ہیں۔ ایسا خوف ہو کہ جو متقین کا خوف بیان کیا گیا کہ خدا سے ایسا خوف رکھتے ہوں کہ اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی پہچاننے والا نہ ہو، کسی کو بھی معلوم نہ ہو، لیکن میں اور میرا رب اگر میں کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہوں کہ جو خدا کے لیے ناپسندیدہ ہے تو چاہے کوئی دیکھنے والا اور پوچھنے والا نہ ہو تب بھی میرے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اب بھی میں اس کام کو کرنے سے رک جاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ایک حیا محسوس ہو کہ میرے اور پروردگار کے درمیان کہ خدا اگر مجھ سے سوال کرے گا تو جو چیز میں دنیا سے تو پوشیدہ رکھ سکتا ہوں پروردگار سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتا۔ یہی اس کمال کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دل کہ جو تیری معرفت رکھنے والے دل ہیں تجھ سے خوفزدہ ہیں۔ وَأَصْوَاتَ الدَّاعِينَ إِلَيْكَ صَاعِدَةً، جو تجھے پکارنے والی آوازیں ہیں وہ تیری طرف بلند ہوتی چلی جاتی ہیں۔ وَأَبْوَابَ الْإِجَابَةِ لَهُمْ مُفَتَّحَةً، کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو ان کی دعائیں جب تیری بارگاہ میں پہنچتی ہیں تو تیرے ابواب، تیرے وہ دروازے کہ جو اس دعا کو قبول کرنے کے دروازے ہیں وہ ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَدَعْوَةَ مَن نَاجَاكَ مُسْتَجَابًا، اور جو تجھ سے مناجات کرتا ہے، جو تیری بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، جو تیری بارگاہ میں آ کر اپنی ان دنیا میں کی گئی ناانصافیوں کا سوال کرتا ہے۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہوگا جس کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہوئی ہو۔ بعض اوقات ہم خود ایک دوسرے کے ساتھ بھول میں، غلطی میں کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں، کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں دوسرے کو ناگوار گزرتی ہے، تو اسلام نے بھی ایک طریقہ سکھایا ہے کہ ہر بات پہ ناراض ہونا یہ دین ہے، یہ سلیقہ ہے یا نہیں۔ کہا گیا کہ دوسرے سے حسن ظن رکھو، اچھا گمان رکھو، ہو سکتا ہے اس نے غلطی کی ہو۔ اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے کے ساتھ محبت کے انداز میں کوئی بات کہنا چاہتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سامنے والا اس کیفیت میں نہیں ہوتا، اسے سیریس سمجھ بیٹھتا ہے، اسے برا مان جاتا ہے۔ تو کیا ان تمام باتوں کے لیے ایک دوسرے سے ناراضگی مول لے کر اپنے اتحاد کو پارا پارا کرنا یہ دین اسلام ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے اور یہ اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والوں کی شان ہے یا نہیں؟ ایک دوسرے سے حسن ظن رکھیں، ایک دوسرے سے درگزر کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے آج غلطی ہو گئی، خدا سے دعا کرتے ہیں۔ مالک اشتر کا وہ مشہور واقعہ ہے، کسی نے مالک اشتر سے توہین کی، اور کیسی توہین! لیکن مالک اشتر کا جواب کیا تھا؟ جا کہیں اور رہے تھے، جا کر مسجد کوفہ میں جا کر نماز پڑھی، اس شخص کے لیے دعا کی کہ یہی کمانڈر ان چیف ہوا کرتا ہے جو امیر المؤمنین کی اس فوج کا جب کمانڈر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کے بارے میں اگر امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ اس کا دل پہاڑ نما ہے، کوئی اسے ہلا نہیں سکتا، اس کا دل ایسا ہو کہ اگر کوئی مومن اگر بھول چوک میں توہین بھی کر دے، اگر کوئی گستاخی بھی کر دے، تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں ایک اشارے سے
تجھے فنا کر سکتا ہوں، یہ طاقت کسی مومن کے خلاف دکھانے کے لیے نہیں دی پروردگار نے. پروردگار نے یہ طاقت دی تھی تاکہ دشمن خدا کی طرف استعمال کی جائے. ہم وہ ہیں اور ایسے بزدل افراد ہیں کہ جو ہم خود اپنی طاقت کو اپنے ہی سامنے مومن کے لیے استعمال کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں، ارے میرے اندر اتنی طاقت تھی میں نے اس کے ساتھ یہ کر دیا. یہ ایمان کے خلاف ہے. اگر ہم اپنے آپ کو اہل بیت کا چاہنے والا کہتے ہیں، اگر ہم امیر المؤمنین کی ولایت کا اقرار کرنے والے ہیں، تو امیر المؤمنین کا چاہنے والا تو وہ تھا کہ اگر جس کے کمانڈر کے سامنے اگر کوئی توہین کر دیتا تھا تو وہ اس کے لیے استغفار کرتا تھا، اس کے لیے دعا کرتا تھا، پروردگار اس سے غلطی ہو گئی اسے درگزر کر دے. ساتویں امام کا مشہور واقعہ ہے، وہ شخص کے جو انتہائی مشہور ہے اور ایک ایسی نسل سے تعلق رکھنے والا ہے جس نسل پر لعنت کی جاتی ہے. جب سب کو معلوم ہے ہمیشہ برملا آ کر امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی بزم میں آ کر امام کو گالیاں دیا کرتا ہے، برملا آ کر ایسی باتیں کرتا ہے، اصحاب برداشت نہیں کر پاتے. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، کتنی مرتبہ برداشت کریں؟ کہ ایک مرتبہ اتنی گستاخی کی کہ اصحاب نے چاہا مولا آپ اجازت دیجئے ہم سبق سکھائیں گے. کہا نہیں یہ طریقہ نہیں ہے. اور پھر امام نے جو حسن سلوک کر کے بتلایا، احسن المقال میں شیخ عباس قمی نے اس واقعے کو نقل کیا، کہا کہ جب امام نے حسن سلوک کر کے دکھلایا، کچھ مدد کی، کچھ اس کی دلجوئی کی، جب ان تمام دلجوئی کرنے کے بعد، اس مدد کرنے کے بعد، جب اس کے دل کا وہ خناس نکل گیا، آ کر پھر مسجد میں آیا اور آنے کے بعد اب امام کی فضائل، امام کے فضائل کو، امام کی کمالات کو بیان کرنے لگا. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، پروردگار جانتا ہے اپنی رسالت کو کس گھرانے میں قرار دے. لوگ سن کر حیران رہ گئے. کہا کیا ہوا؟ آج تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، روزانہ کا تیرا معمول تھا، تیرے منہ سے امام کے لیے غلاظتوں کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا تھا، آج کیا ہو گیا؟ کہا نہیں تم نے نہیں سنا. کہا دوبارہ سنو. اب امام کے فضائل بیان کرنا شروع کیے. امام نے اس وقت جملہ کہا تھا کہ دیکھو اے میرے اصحاب، تم میرے شیعہ ہو، جو تم کرنا چاہتے تھے کہ مار پیٹ کر اسے ادب سکھانا چاہتے تھے، یہ بہتر تھا یہ جو میں نے راستہ اختیار کیا کہ اگر حسن اخلاق سے کسی کو کوئی چیز سکھائی جائے تو وہ زیادہ پائیدار بھی رہتی ہے اور زیادہ مفید بھی رہتی ہے. اور یہی اہل بیت کا درس ہے کہ اگر آپس میں کوئی ایسی رنجشیں پیدا بھی ہو جائیں تو ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اہل بیت کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ان تمام رنجشوں کو اپنے دل سے نکال دے. اور اگر پھر بھی کوئی بارے گراں ہو جاتا ہے، دل پر کوئی بوجھ آ جاتا ہے تو جا کر پروردگار عالم سے مناجات کرے. پروردگار اگر اس نے غلطی کی ہے، اگر اس نے جان بوجھ کر بھی نقصان پہنچایا ہے تو دعائے کمیل بار بار پڑھنے کا کہا گیا. شب جمعہ میں انسان دعا کرتا ہے من کا دنی فقد ہو، پروردگار جو میرے خلاف مکر و فریب کرتا ہے، پروردگار تو اس سے مکر و فریب کر، میں نہیں کروں گا. یہ شان ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کی کہ جب پروردگار سے مناجات کرتا ہے تو یہ جملہ ہے کہ جو پروردگار سے مناجات کرتے ہیں ان کی دعوتوں کو، ان کی دعاؤں کو پروردگار مستجاب کر دیتا ہے. وَتَوْبَةَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ مَقْبُولًا، جو پروردگار عالم سے توبہ طلب کرتے ہیں ان کی توبہ کو پروردگار قبول کرتا ہے. وَعَبْرَةَ مَنْ بَكَى مِنْ خَوْفِكَ مَرْحُومًا، اور جو پروردگار کے خوف سے آنسو بہاتا ہے پروردگار عالم اس پر رحم کرتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اگر بچہ غلطی کرتا ہے، اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلتا ہے، ہمارا دل پگھل جاتا ہے. کبھی ہم نے اپنی ان بڑی بڑی غلطیوں کو سوچنے کی کوشش کی کہ جن کے لیے پروردگار کہتا ہے اگر تم میرے سامنے آ کر گناہوں کی توبہ طلب کرو، تم اگر آنکھوں سے آنسو نکالو، اگر تم آ کر میرے ساتھ اس در پردہ مناجات کرو تو پروردگار ان تمام گناہوں کو بخشش کرنے کے لیے تیار ہے. تو جن آنسوؤں کے ساتھ انسان مناجات کرتا ہے وہ قابل رحم آنسو ہیں. وَالْإِغَاثَةَ لِمَنِ اسْتَغَاثَ بِكَ موجودہ، اور جو پروردگار عالم سے فریاد چاہتا ہے، جو خدا سے فریاد کرتا ہے، پروردگار بہترین اس کی فریاد کو پورا کر دیتا ہے. وَالْإِعَانَةَ لِمَنِ اسْتَعَانَ بِكَ مَبْذُولًا، جو خدا سے مدد طلب کرتا ہے، بار الہ میں اس شخص سے مثال کے طور پر بدلہ لینے کی قدرت نہیں رکھتا، تجھ سے مدد چاہتا ہوں پروردگار، تو میری مدد کر اور تو ایسا ماحول بنا دے اور تو میرے لیے ایسے راستے فراہم کر دے کہ جو میں چاہتا تھا اب وہ تو کر لے. ایک جملہ میں فقط اضافہ کروں
کہ ہم خود بعض اوقات اپنے ایمان کے خلاف چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھ لیتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ میں نے رزق سے متعلق بھی کہا تھا، خدا نے سورہ مبارکہ والطلاق میں کہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرتا ہے پروردگار اس کے لیے راستہ بناتا ہے، ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں ہم یہاں سے حاصل کر لیں گے، یہ ہماری طاقت ہے کہ ہم یہاں سے لے سکتے ہیں، یہاں سے بٹور سکتے ہیں۔ کیا ہماری طاقت زیادہ ہے یا پروردگار کی طاقت زیادہ ہے؟ خدا نے ایک چیز معین کر کے رکھی ہے، خدا نے ایک رزق مہیا کر کے رکھا ہے، وہ رزق مل کر رہے گا۔ اگر ہم جلدی کریں گے ہو سکتا ہے حرام میں ہاتھ ڈال دیں، اگر ہم جلدی کرنا چاہیں گے ہو سکتا ہے کسی کا حق چھین لیں۔ بس پروردگار عالم پر بھروسہ کریں گے تو یقیناً جو رزق ہمارے لیے معین کر کے رکھا گیا ہے مل کر رہے گا۔ جو ہم پروردگار عالم سے چاہتے ہیں، اگر اپنی طاقت کو یہ گمان کر لیں، یہ یقین کر لیں کہ جو طاقت خدا نے دی ہے وہ ایک محدود طاقت ہے، اور جو خدا کے پاس طاقت ہے وہ لامحدود طاقت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے کام کو ایسے انجام دیں کہ جہاں کسی طرح کی طاقت کی کمی نہ ہو، تو اپنی سی کوشش کرنے کے بعد یہی کہا گیا توکل کرو خدا پر، اس لیے کہ خدا کی طاقت وہ ہے جو لامحدود ہے، تمہاری طاقت محدود ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارا کام ہو جائے، تم اپنی سی محنت کر لو اور خدا پر توکل کر لو، خدا کی طاقت لامحدود ہے۔ خدا چاہے گا تمہارے لیے ان کاموں کو ایسا آسان بنا دے گا کہ جو تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس یہی انسان کی حالت ہونی چاہیے پروردگار عالم سے، اس مناجات کے درمیان، اس دعوتوں کے درمیان، ان توبہ کے درمیان اور ان دعاؤں کے درمیان، کہ اگر پروردگار سے انسان مدد طلب کرتا ہے تو پروردگار اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ وَعِدَادِكَ لِعِبَادِكَ مُنْجَزًا، اور پروردگار عالم سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں پروردگار اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ وَذَلَلَ مَنِ اسْتَقَالَكَ مُقَالَةً، اور جو لغزشیں ہو جاتی ہیں، جو غلطیاں انسان کر جاتا ہے، ہر انسان، کوئی انسان معصوم نہیں ہے سوائے ان ذوات مقدسہ کے، غلطیاں انسان کرتا ہے تو پروردگار عالم کیا غلطیاں قابل معافی نہیں ہیں؟ یقیناً قابل معافی ہیں، اور اس کا اقرار ہے کہ پروردگار تیرے نزدیک جو غلطیاں ہم کرتے ہیں وہ قابل معافی ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں تو معاف کر دیتا ہے۔ وَأَعْمَالَ الْعَامِلِينَ لَدَيْكَ مَحْفُوظًا، اور پروردگار تیرے پاس ہمارے سارے کے سارے اعمال جو ہم کرتے ہیں، چاہے اچھا کریں چاہے برا کریں، پروردگار تیرے یہاں سب کچھ محفوظ ہے۔ بس اسی 14ویں نقطے پر آج کی گفتگو کو یہیں پر روک دیتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں بہترین اعمال ہم سب کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اہل بیت کی محبت میں زندگی گزارنے اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ دنیا سے گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو دعائیں ہم سب کے دلوں میں ہیں، حاضرین کے دلوں میں، غائبین کے دلوں میں، پروردگار تمام مومنین و مومنات کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں اہل بیت کے صدقے میں، اس ماہ مبارک کے صدقے میں، اس رات کے مولود کے صدقے میں، پروردگار ان تمام کو مستجاب فرما۔ پروردگار ہم سب کو بہترین ایمان اور عمل کی کیفیت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں جو بہترین عمل ہو سکتا ہے، جو بہترین اعمال ہو سکتے ہیں، جو بہترین کردار ہو سکتا ہے، ہم سب کو محنت کر کے اس کمال تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار سے شمار فرما۔ پروردگار جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، پروردگار ان تمام کی بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں کو دور فرما۔ پروردگار جو مظلومین ہیں دنیا بھر میں، جہاں کہیں بھی مومنین اور مومنات کہ جو اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والے ہیں، جن پر ظلم ہو رہا ہے، پروردگار ان تمام پر ہونے والے تمام مظالم کا خاتمہ فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم حسن علی نور محمد، مرحوم رمضان علی حسن علی، مرحوم رجب علی حسن علی، مرحوم عبد الکریم حسن علی، مرحوم اکبر علی حسن علی، مرحوم حسین علی رمضان علی اور مرحوم سلطان علی لادی والا کے لیے، اور اپنے تمام مرحومین کو، تمام مومنین و مومنات، تمام مرحوم مومنین و مومنات کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3